بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہم موضوعاتی مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں، لیکن ہم پہلا چیپٹر جو شروع کر رہے ہیں وہ ہے جہاد کی اہمیت اور فضیلت، اور سوال نمبر 1 جو ہے تفسیری، وہ بھی یہی ہے کہ جہاد کی فضیلت اور اہمیت بیان کریں۔ تو آئیے ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ معنی ہیں اس کے، معنی اور مفہوم ہے کہ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے جو جہد سے نکلا ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں محنت اور جدوجہد، انتہائی کوشش اور جستجو کرنے کے، اور شرعی اصطلاح میں اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر ہر وہ جدوجہد اور کوشش کرنا جو اللہ کے دین کی سربلندی، حفاظت، ملک و ملت کے تحفظ، دفاع کے لیے ہو، نیز ہر وہ کوشش جدوجہد جو معاشرے کی اصلاح کے خاطر، نیکی و بھلائی کی ترویج کے لیے ہو، برائیوں کے اور خرابیوں کو ختم کرنے کے لیے ہو، جہاد کہلاتی ہے۔ جہاد کی کیا فضیلت ہے؟ اسلام نے جہاد کو بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت دی ہے، کیونکہ دنیا میں بگاڑ، ظلم اور ہر قسم کی بدعملیاں جو معاشرے کے اندر فتنہ و فساد کا سبب بنتی ہیں، ان سب کو ختم کر کے دنیا میں امن و سلامتی کی فضا قائم کرنا اور انسانی حقوق کا تحفظ صرف اور صرف جہاد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر کوئی مسلمان فقط رضائے الہی کی خاطر جہاد کرتا ہے اور اس کو ذاتی شہرت یا مال غنیمت کے حصول کی خواہش نہ ہو، اور میدان جنگ سے فرار کا تصور بھی دل میں نہ لائے، بلکہ اس کے دل میں غازی یا شہادت کا جذبہ موجزن ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے بے حساب اجر و ثواب ہے۔ قرآن کی روشنی میں جہاد کی کیا اہمیت ہے، ذرا دیکھتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اور پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا، اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال سے، اپنی جانوں سے، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم علم رکھتے ہو۔ سورۃ الانفال میں مجاہد کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور حدیث میں ہے کہ شہید ہمارے پاس زندہ ہیں اور ہم انہیں رزق دیتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں جہاد کی فضائل اور اہمیت کیا ہے؟ احادیث میں بھی جہاد کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ خدا کی راہ میں ایک دن کی چوکیداری، محافظت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جس بندے کے پاؤں خدا کی راہ میں گرد آلود ہو جائیں پھر اس کو آگ نہیں چھوتی، یعنی کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص دنیا میں اس خیال سے واپس آنے کو پسند نہیں کرے گا کہ دنیا کی چیزیں اسے دوبارہ مل جائیں، مگر شہید آرزو کرے گا کہ وہ دنیا میں دوبارہ جائے اور 10 مرتبہ اللہ کی راہ میں مارا جائے اور شہادت کی لذت اور عظمت اور ثواب کو دوبارہ پائے۔ جہاد کی تاکید کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہو کہ اس نے اپنی زندگی میں عملی طور پر نہ جہاد کیا ہو نہ ہی جہاد کی خواہش کی ہو، تو اس نے نفاق کے ایک درجے پر وفات پائی۔ ایک اور جگہ پر ارشاد پاک ہے کہ ایک دن یا ایک رات جہاد میں بسر کرنا ایک مہینے کے روزے اور نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی اگر کوئی مجاہد ایک دن یا ایک رات سرحدوں کا دفاع کرتے ہیں تو ان کو مہینہ بھر دن کے روزوں اور راتوں کے تہجد سے بہتر ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد اور وطن کی سرحدوں کی حفاظت کے جذبے سے سرشار رہیں، تاکہ اسلام ملک اور وطن پر کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے اور دین کا اعزاز بھی قائم رہے، کیونکہ اسی میں فلاح دارین ہے۔ سوال نمبر 2 ہے جہاد کی شرائط تحریر کریں۔ جہاد کے معنی اور مفہوم آپ نے ایز اٹ از ویسے ہی لکھنے ہیں جو کہ پچھلی کوشچن میں جو میں نے لکھے تھے، پھر بھی ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے جو جہد سے ماخوذ ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں محنت اور جدوجہد اور انتہائی کوشش و جستجو کے۔
جہاد کی فضیلت اور اہمیت یہ ہے کہ اسلام نے جہاد کو بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت دی ہے، کیونکہ دنیا میں بگاڑ، ظلم اور ہر قسم کی بدعملیاں جو معاشرے کے اندر فتنہ و فساد کا سبب بنتی ہیں، ان سب کو ختم کر کے دنیا میں امن و سلامتی کی فضا قائم کرنا اور انسانی حقوق کا تحفظ صرف اور صرف جہاد کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اسلام میں معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ منکرات سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے۔ یہ کوشش انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی۔ منکرات کو ختم کرنے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے قرآن مجید نے مختلف طریقے اور صورتیں بیان کی ہیں، کہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہیں دعوت و تبلیغ اور کہیں مال کے ذریعے۔ امت کے ہر فرد کو اپنی وسعت کے مطابق یہ فریضہ انجام دینا ہے، لیکن اسلام نے اس فرض کے انجام دینے کی کچھ شرائط رکھی ہیں۔ ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے جہاد کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ شرائط کون کون سی ہیں کہ جن کو ہم نے جہاد کرتے ہوئے ذہن میں رکھنا ہے اور احتیاط کرنی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ مسئلہ جہاد کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو، نہ کہ مادی اغراض کے لیے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے جب کلمۃ الحق کو بلند کرنے کی کوشش کی تو ان پر مکے کی سرزمین تنگ کر دی گئی اور ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، کیونکہ اس وقت تک جہاد کا حکم نہیں آیا تھا۔ اور جب کفار نے مخالفانہ کوششیں تیز کر دیں اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ کے منصوبے بنانے شروع کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو دفاع کے لیے جہاد کا حکم جاری کر دیا۔ ترجمہ: جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مناسب حد تک فوجی طاقت میسر ہو۔ مخالف قوت سے لڑنے کے لیے حکومت کے پاس موافق طاقت اور قوت میسر ہو۔ قرآن مجید نے اسلامی مملکت کو مضبوط رکھنے کی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اور جہاں تک ہو سکے قوت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے لیے مستعد رہو، کیونکہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں کو جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی، اور تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا بھی نقصان نہ کیا جائے گا۔ اور یہ ارشاد ہے سورۃ الانفال کا۔ اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس جنگی سامان اور فوجی قوت ہر وقت تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت فوری کارروائی کی جا سکے اور دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جہاد کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ جہاد ایک منظم کوشش کا نام ہے اور اسلام میں اس کے اصول و ضوابط اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ انسانی حقوق پامال نہ ہو اور کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ اسی لیے جہاد کے لیے باقاعدہ اعلان کا حکم ہے، اور یہ بھی شرط رکھی گئی ہے کہ علماء مجتہدان کے اداروں نے حالات اور اسباب کا بے لاگ جائزہ لے کر اس کے امکانات اور ضرورت کا فی فور جائزہ لیا ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی طرف سے اعلان کیا جائے اس کا۔ مسلح جہاد کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ قتال کا اعلان ریاست کی طرف سے ہو۔ اسلامی قتال کے اعلان کی مجاز صرف اور صرف اس ریاست ہے، کسی فرد یا جماعت کے اعلان یا فتوے کی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے فتوے یا اعلانات فساد فی الارض کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک شرط ہے کہ جنگ میں بھی اعتدال سے کام لیا جائے۔ لڑائی کے وقت صرف ان سے لڑا جائے جو مقابلے میں ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ عورتوں، بچوں، بوڑھوں، زخمیوں اور عام شہریوں پر دست درازی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑیں، مگر زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جنگ میں بھی اعتدال کی روش پر قائم رہو، ان لوگوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ جو دین کی راہ میں مزاحمت نہیں کرتے، نہ لڑائی میں جاہلیت کے طریقے استعمال کرتے، شہری آبادی پر دست درازی نہ کرو، نہ کھیتوں مویشیوں کو خواہ مخواہ تباہ کرو، گویا قوت کا استعمال بھی وہی کرو جہاں ناگزیر ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جہاد کے وقت پیٹ نہ پھرو۔ قتال میں ایک مجاہد ہر لمحہ موت کے بالکل سامنے ہو جاتا ہے، لہٰذا دشمنوں کے جنگی ساز و سامان اور فوجی قوت کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر پیٹ پھیرنے یا پیچھے ہٹنے کی اسلام میں سخت ممانعت کی گئی ہے، اور اسلام میں اس کی بالکل اجازت نہیں بلکہ اس پر سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے۔ سورہ انفال میں
ارشاد ہے کہ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اور اگلی ہی آیت میں ارشاد ہے کہ جو ان سے پیٹھ پھیرے گا وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ مندرجہ بالا شرائط جہاد سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین کی سربلندی اور بقا کے لیے اگر میدان جنگ میں جانا پڑے تو خدا پر توکل کرتے ہوئے جب میدان جنگ میں آئیں تو اتراتے ہوئے، ریاکاری اور دکھاوا کرتے ہوئے نہ آئیں، نہ ہی دشمنوں کی جنگی ساز و سامان اور فوج کی کثرت کو دیکھ کر پیٹھ پھیریں، کیونکہ جہاد کا مقصد صرف اور صرف دین حق کی سربلندی اور اللہ کی خوشنودی و رضا اور شہادت کی طلب ہونی چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان دنیاوی غرض کے لیے جنگ و جہاد پر نہیں جاتا، بلکہ اس کا اولین مقصد دین حق کی سربلندی اور شہادت کا عظیم مرتبہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بقول اقبال کہ شہادت ہے مطلوب اور مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ ہو گئے جہاد کے 2 لانگ کوسچن۔ ایک کوسچن اس کا بھی باقی ہے جس میں ہے کہ جہاد کی اقسام تحریر کریں۔ اس کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گی، کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے تو میرے موبائل میں سیونگ کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اور شارٹ کوسچن اور وہ جو ایک لانگ کوسچن رہ گیا اس کی ویڈیو کے لیے، اس کے لیکچر کے لیے آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، میری طبیعت کچھ ناساز ہے تو آپ کی دعائیں درکار ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔